جو لوگ اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہم انہیں نبیوں کے ساتھ کر دیں گے، صدیقین کے ساتھ کر دیں گے، شہداء کے ساتھ کر دیں گے یا صالحین کے ساتھ کر دیں گے۔ جب صالحین کا ذکر آئے تو وہیں خواجہ صاحب کا بھی ذکر آئے گا، جب صالحین کا ذکر آئے تو وہیں غوث اعظم کا بھی ذکر آئے گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے، مزید غور کریں تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کا ذکر فقط صالحین میں ہی نہیں بلکہ شہداء میں بھی آپ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ علماء اور اصفیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی شخص تلوار سے شہید کیا جائے وہ شہید ہوتا ہے، ایسے ہی بعض اللہ والے ایسے ہیں جو عشق الہی کی تلوار سے شہید ہوتے ہیں۔ تو جو تلوار سے شہید کیا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور جو حب الہی میں جان دے وہ بھی صحیح معنوں میں شہید کے درجے میں ہوتا ہے۔ اب ایک حدیث ہے جو بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، امام رازی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا تفسیر کبیر میں۔ کثیر محدثین کی جماعت ہے جنہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا اور فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد فقد مات شہید، جو اہل بیت کی محبت میں مرا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے، جو آل محمد کی محبت میں مرے جب وہ شہید ہے تو جو خود عشق الہی کی آگ میں جل کے مرے وہ کیسے شہید نہ ہوگا؟ ہمارا نظریہ یہی ہے، جو حب اہل بیت میں مرے جیسے وہ شہید ہے، ویسے ہی جو رب کے عشق میں مرے وہ اس سے بڑھ کر شہید ہے۔ اور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی ایک شان یہ ہے، چونکہ آپ حب الہی کی تلوار سے شہید کیے گئے، اس وجہ سے اگر ذکر شہداء میں بھی کیا جائے تو آپ کا ذکر شہداء میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تمام مورخین نے لکھا کہ جب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی زندگی کی آخری رات تھی، آپ نے اپنے تمام مریدین کو کہہ دیا آج میرے حجرے کے اندر کوئی نہ آئے۔ اندر سے آپ نے دروازہ لگا لیا اور رات بھر آہ و بکا کی آوازیں آتی رہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رب سے مانگتے رہے، رب عطائیں کرتا رہا۔ فجر کی نماز کے وقت اچانک ہی گڑ گڑانے کی آواز ختم ہو گئی، آہ و بکا کی آواز ختم ہو گئی۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو خواجہ خواجگان واصل باللہ ہو چکے ہیں۔ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ اور آپ کے تمام مریدین جو اس وقت موجود تھے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ہی روایت کی ہے، فرمایا کہ جب خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کا وصال ہو چکا تو کہتے اس وقت جب لوگوں نے آپ کی پیشانی کو دیکھا، پیشانی میں صاف انداز میں لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ تو جس طرح اہل بیت کی محبت میں اگر کوئی مرے وہ شہید ہوتا ہے، ایسے ہی خواجہ خواجگان اپنے رب کی محبت میں اپنے رب کے عشق میں اس دنیا سے گئے، لہذا آپ کا شمار بھی اگر شہداء میں کیا جائے تو غلط نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب عام لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے، جو میرے حبیب کی اطاعت کرے، قیامت کے دن وہ کبھی غوث اعظم کے دامن میں ہوگا، کبھی خواجہ اجمیر کے دامن میں ہوگا، کبھی داتا ہجویری کے دامن میں ہوگا۔